أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلفی DVD سینٹر، ملتان روڈ، چوک چرہٹا، مرکز التوحید کے سامنے، ڈیرہ غازی خان۔ رابطہ نمبر 0345 71 33 155۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کھیر جمایو تو سبین نہ لایو، کیا فائدہ کھیر جماون دا، جاگ بے وقتی دودھ نہ جمدا، ول پچھتاون کیڑے کم دا، کلیم استاد تو سکھیں قیدا، وقتی دودھ جماون دا، دودھ جمایو تو سبین نہ لایو، کیا فائدہ دودھ جماون دا، عابد بنیو نمازی بنیو حاجی بنیو تو دل دا گندر نگیو، کیا فائدہ متھا ٹکاون دا، علم پڑھیو تو عمل نہ کیتو، کیا فائدہ پڑھن پڑھاون دا، بھائیا جے قرآن حدیث تے عمل کرنا نہیں، کوئی فائدہ نہیں مسلم صداون دا. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. درود و سلام امام الہدا، امام الانبیاء، امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم پر واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی مقدس کلام قرآن کریم میں سے پیارے کلمات تلاوت کیے ہیں، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پڑا ہے. اللہ تعالیٰ کی خاص تعریفات، حمد اور ثنا اور محبوب پاک پر درود و سلام کے بعد واجب الاحترام بھائیوں، یہ شعبان کا مہینہ ہے. ایک تو شعبان کے مہینے میں 6 روزے جو ہیں یہ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. جس بھائی کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہ پورے مہینے میں یا ایک تسلسل کے ساتھ یہ 6 روزے بہت فضیلت والے ہیں وہ پورے کرے. اور دوسری بات یہ ہے ان مبارک ایام میں ملک بھر میں جتنی دینی مدارس ہیں ان میں اعلان داخلہ ہے. 10 شوال سے 5 شوال سے اپنے بچوں کو اداروں میں، تعلیمی اداروں میں داخل کراؤ.
جس ادارے میں آپ کا اعتماد بنتا ہے وہاں اپنے بچے کو اپنی آخرت کا ذخیرہ اور اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک اور اپنے دل کا قرار اور چین بنائیں، تاکہ میرے استاد گرامی فرماتے ہیں بندے کی ساری اساس جتنی پونجی ہے وہ خرچ ہو جائے، لیکن اللہ اکبر صرف ایک بیٹا پڑھ جائے، ایک بیٹی پڑھ جائے، تو وہ ساری جائیداد وہ بہت کم ہے۔ ایک حافظ قرآن کی قیمت ادا نہیں ہوتی، ایک عالم دین بچے کی قیمت ادا نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں مہنگائی بہت ہے۔ سعید کو نہیں لگا؟ دوسرا یہ ہے ہمارے ہاں بہت زیادہ مہنگائی ہے، اور مہنگائی کی جو اللہ پاک نے آسانی بنائی ہے وہ دین ہے۔ آپ لوگ مسجد میں تشریف فرما ہے، خوبصورت ٹیلیں لگی ہوئی ہیں، خوبصورت جگہ ہے جس جیسی اللہ کی زمین پر اور کوئی جگہ نہیں، اور اے سی چل رہے ہیں، ٹھنڈا پانی ہے، خوبصورت ماحول ہے، یہاں کسی پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، فری ہے ہر چیز۔ جس طرح یہ سہولت فری ہے، اس طرح ایک طرف ہمارے بچوں کی یونیفارم، کنوینس، ٹیوشن فیس، داخلہ فیس اور مہنگائی کے طوفان بھی۔ اب جس کے 10 بچے ہیں، فوج ہے، ظفر موج ہے، بچے ہیں سارے، اور 10,000 اس کی تنخواہ ہے، وہ کس بچے کی فیس ادا کرے گا؟ ان تمام بہن بھائیوں سے میری التماس ہے کہ آپ اپنے بچے کو، ہمارے جتنی ادارے ہیں یہ وفاق المدارس سے ہے، ان میں الحمدللہ مرکز توحید ڈویژن ڈیرہ غازی خان میں سب سے پہلا سنٹر ہے وفاق المدارس کا، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہمارے بچوں کی جو سند ہے یہ ایم.اے. اسلامیات کے مطابق ہے۔ اللہ پاک نے توفیق دی ہے، خوش نصیب بچے پڑھ کر الحمدللہ بیرون ملک، اندرون ملک اعزاز حاصل کر کے الحمدللہ دین کے کام، دنیا کے کام کر رہے ہیں۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ ہم بجائے اس کے اپنے بچوں کو ضائع کریں، ہم وہ چیز کیوں نہ دیں جو چیز اللہ نے اپنے پیاروں کو دی ہے، اللہ نے اپنے یاروں کو دی ہے، اللہ نے اپنے پسندیدہ لوگوں کو دی ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، سب سے پہلے انعام یافتہ انبیاء کی جماعت ہے۔ اللہ تیرے پیارے انبیاء پر تو نے کون سا انعام فرمایا؟ اللہ نے اپنے قرآن میں، سچ کے اعلان میں، حق کے بیان میں دنیا والوں کو سمجھایا۔ میں نے اپنے انبیاء کو علم عطا فرمایا۔ کس طرح کا علم ہے؟ حبیب کریم فرماتے ہیں اوتیت القرآن ومثلہ معہ، ایک تو مجھے قرآن ملا ہے، دوسرا اس کی مثل حدیث کا علم ملا ہے۔ یہ قرآن و حدیث کا علم ایسا علم ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یہ علم ہے تو
قدرت کے مقابلہ میں ایک قطرہ سمندر کا، لیکن اللہ پاک نے یہ علم اپنے انبیاء کو دیا ہے، پیغمبروں کو دیا ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ ہر چیز کا غیب اصل علم اللہ کے پاس ہے، انبیاء کے پاس عطائی علم ہے۔ وہ عطائی علم اللہ نے انبیاء کو کیوں دیا؟ اللہ یہ بتا رہا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے وہی عمل کا امام ہوتا ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہے وہی دنیا میں لوگوں کے چین قرار کا ذریعہ ہوتا ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہے بے علم آدمی کو کوئی دنیا میں اللہ اکبر اتنی خرچہ نہیں ملتا جتنی ایک کاغذ قلم والے کو ملتا ہے۔ بیرون ملک میں مختلف ممالک میں اللہ نے مجھے جانے کا موقع دیا ہے، میں نے دیکھا ہے ڈیرہ غازی خان کے اکثر لیبر طبقہ ہے، بہت دکھ ہوتا تھا۔ دنیا ساری کرسی پہ بیٹھے مدیر بنے اور ہمارے دیدی خان کے لوگ یہ بلوں کو اٹھائیں، یہ کھجوروں پہ چڑھیں، یہ سارے لوگ تیسری منزل پہ ایک سیمنٹ کی بوری کندھے پہ اٹھا کر جائیں۔ تکلیف تو ہوتی تھی، پتہ چلتا ہے وہ بھی انسان ہے، وہ سیالکوٹ کا ہے، لاہور کا ہے، کراچی کا ہے، اور یہ ملتان، ڈیرہ غازی خان، راجن پور، بلوچستان، وہ ان کو بول رہے ہیں یہ حمار ہیں۔ بھئی کیوں حمار بول رہے ہو؟ ان بیچاروں کو پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں ایک بوری کی جگہ پہ دو اٹھا لیتے ہیں۔ جب میں نے یہ تکلیف دیکھی پھر میں نے مہنگے اور سستا، رخیص اور مشکل ترین جو چیز ہے اس کا فرق بتانا شروع کر دیا۔ دنیا میں سب سے آسان چیز اللہ کا دین ہے۔ ان الدین یسر ولقد یسرنا القرآن، قرآن بہت آسان ہے۔ فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، کیوں آسان ہے کہ قرآن آیا بھی فری میں ہے، قرآن کتاب بھی عرش سے آیا ہے، لیکن دیکھنا کتاب بھی فری ملتی ہے، قرآن پڑھنے والے کو علاج بھی فری ملتا ہے، قرآن پڑھنے والے کو استاد بھی فری ملتا ہے، قرآن پڑھنے والے کا کھانا بھی کوئی مہنگا نہیں کر سکتا، ٹکانا بھی فری ملتا ہے، قرآن پڑھنے والے کو دنیا کی ضروریات زندگی ساری فری ملتی ہے۔ دنیا میں بھی پڑھ رہا ہے، اب دنیا سے جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ علم اور بے علم میں فرق یہ ہے علم والا آدمی بڑا ہو تو اس کی عزت اور زیادہ ہوتی ہے، بے علم آدمی بڑا ہو تو اس کو بٹھایا جاتا ہے کہ اب تو ریٹائر ہو گیا ہے، تو نوکری کے قابل نہیں ہے۔ وہ بیچارہ ٹینشن لے کر گھر میں کبھی کدھر دھکے کھا رہا ہے۔ ہاں بھی جاگ جائے، وہ کہتے ہیں میں نے کچھ سال تو نوکری کی ہے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ لیکن علم والا آدمی جتنی بوڑھا ہو اتنی پے زیادہ ہوتی ہے، اتنی اس کو کہتے ہیں یہ بڑا پروفیسر ہے، انجینئر ہے، بڑا ڈاکٹر ہے، بڑا اہل علم ہے، صاحب العلم ہے۔ یہ فرق ہے۔ بے علم کے پاس کلاڑی ہے، کسی ہے، گھنٹی ہے، تیشی ہے اور بڑی چیزیں، علم والے کے پاس قلم ہے، کتاب ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اللہ نے اپنے پیاروں کو کیا دیا، فرمایا سیدنا زکریا علیہ السلام اپنے مالک کی بارگاہ میں آئے، آ کر کہنے لگے اللہ یا زکریا، سیدنا زکریا پاک کو اللہ نے آرڈر دیا، تو کہتا تھا مریم پاک کو بے موسم پھل ملے ہیں،
تو اب اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے اللہ بڑھاپا میں مجھے بے موسمی اولاد بھی دے دے. میرے زکریا ہم نے آپ کو بیٹا دیا ہے لیکن اس آپ کی دعا کو ایسے قبول کیا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. ہم نے اپنے پیارے زکریا کو بیٹا یحییٰ دیا ہے اور اس کو نعمت کیا دی ہے خذ الکتاب. آسمانی کتاب بھی دے دی ہے. کیوں خود الکتاب. یہ کتاب پکڑو اور اس کتاب کو کیا کرو خذ الکتاب بقوہ. دونوں ہاتھ سے پکڑو. یہ کتاب ہے. آپ کے بابا نے آپ کے لیے دعا مانگی ہے تو جن والدین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کو بیٹے بے علم نہیں ملتے. دانا سمجھدار باادب ذہین فطین ذکی فقیہ صاحب العلم ملتے ہیں. بچے کے ذہن میں باپ کی ماں کی دعا کا اثر ہوتا ہے. آپ نہیں دیتے کہ سیدنا ابراہیم پاک سے اللہ تعالی نے فرمایا میرے ابراہیم مزدوری مانگو پوری مانگو. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ سے مزدوری مانگی اور پوری مانگی. کس طرح کی اللہ پاک سے مزدوری مانگی؟ وہ مزدوری کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آئے اور فرمانے لگے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم. الکتاب والحکمہ. اللہ مزدوری یہ مانگتا ہوں جو تیری کتاب کا اور تیری دانائی کا سنجیدگی کا بڑا صاحب العلم ہے. جس طرح تیرا گھر ہم نے بیت اللہ بڑا بنایا ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ کتاب کو دانائی کو حکمت کو جاننے والا ہے وہ میری نسل سے پیدا کر. سونے پیارے مدنی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین رزلٹ ہے اپنے دادا کی دعا کا. آج بزرگوں کو چاہیے ماں کو چاہیے نانی دادی اور دادا نانا جتنے فیملی کے بزرگ ہیں ان کو چاہیے اپنے بچوں نواسوں پوتوں اپنے بیٹوں اپنی پوری فیملی کی اولاد کے لیے یہ دعا کریں اللہ ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک آخرت کا ذخیرہ تو بنا دے. جو گھر ہم نے بنایا ہم چاہتے ہیں جس طرح بڑا گھر تیرا تعمیر کرایا اس طرح اس گھر کا جو سب سے بڑا امام ہے وہ ہماری نسل سے پیدا کر دے. مالک نے خوشخبری دے دی میرے پیارے زکریا میں نے آپ کو یحییٰ دے دیا. میرے پیارے خلیل ہم نے آپ کو اولاد دی ہے. فبشرناہ باسحاق ہم نے اسحاق بھی دیا. کیسے فرمایا ابھی دعا بھی کر رہا ہے رب ہب لی من الصالحین. فبشرناہ بغلام حلیم ہم نے تحمل والا بیٹا دے دیا. دنیا والوں کو سمجھایا یہ جو خوشخبری ہے یہ ان لوگوں کو ملتی ہے اس لیے ملتی ہے کہ ماں باپ کی دلی تمنا ہوتی ہے ہماری اولاد میں کوئی صاحب العلم ہو. حالانکہ آپ کو معلوم ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام 80 برس سے زیادہ میسارہ کی عمر بھی 80 برس سے زیادہ ہو گئی نہ بیٹا ہے نہ بیٹی. ایک دن انہوں نے مہمان کو کھانا کھلانا شروع کر دیا. کیا کر دیا؟ پہلے بھی میں 1000 بار یہ بات سنا چکا ہوں. 3 چیزیں رحمت ہیں ایک بیٹی ایک بارش ایک مہمان. انہوں نے سمجھا ہمارے گھر میں اللہ کے مہمان آئے ہیں لیکن وہ تھے فرشتے. جب میسارہ نے کھانے پکائے
ابراہیم پاک نے گائے کا بچہ ذبح کیا، اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی۔ جو دعا 80 سال کی عمر تک قبول نہیں ہوئی، 80 برس تک، وہ مہمانوں کے اکرام کرنے کی برکت سے اللہ نے رحمت فرما دی۔ کیا کر دی؟ چاہتے ہو اولاد نیک ہو، اولاد زیادہ ہو، تو مستحقین کو کھانے کھلاؤ، مہمانوں کا اکرام کرو۔ مہمانوں کے اکرام کرنے سے، ان کو پانی پلانے سے، ان کو کھجوریں کھلانے سے، ان کو کھانا کھلانے سے، یہ نہیں ہے کہ تکلف کرو، نہیں، سادہ جو گھر میں ہے وہ کھلا دو۔ اللہ دل دیکھتا ہے۔ عرب کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ 2 کھجوریں، 1 پانی کا گلاس، اکرام کر دیا، بس۔ مہمان بھی خوش، رحمان بھی خوش۔ اور اس کی برکت کیا ہوتی ہے؟ دیکھو دیکھو، برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کریم دنیا والوں کو سمجھا رہا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ کا بندہ، فقیر کہتے ہیں محتاج کو، فقیر کہتے ہیں مجبور کو، وہ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اللہ میں فقیر ہوں، تیرے در کا فقیر ہوں، تو اللہ کارساز ہے، لیکن میں بھوکا ہوں، کھانا کھانا ہے۔ اتنی مہنگائی ہے، ہم کتنی مجبور ہیں، راشن کتنی مہنگا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے یار موسیٰ پاک، تو نے ناواقف لوگوں کی بکریوں کو پانی پلایا ہے۔ جب تو رحم کرتا ہے تو رحم کرنے والے کو اللہ تعالیٰ صرف کھانا نہیں کھلاتا، ٹھکانہ بھی ملتا ہے، کھانا پکانے والی بھی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ساری دنیا کی سہولیات فری میں دے دیتے ہیں۔ ناممکن کو ممکن اللہ بناتا ہے۔ فرعونیوں نے دھمکیاں دی، موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دیس چھوڑا، اللہ نے شعیب علیہ السلام تک پہنچا دیا۔ دنیا والوں کو سمجھا تھوڑا سا اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہونا ہے تو سخاوت کرنی ہوگی۔ ہم تو اپنے بہن بھائیوں کو بیمار دیکھیں، مقروض دیکھیں، یا دیکھیں ان کے پاس کوئی راشن کی کمی ہے، بلینک بیلنک شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا قرضہ دیتا ہوں، مکان فروخت کرنا ہے نا، یعنی ان کو سب کو اور زیادہ مجبور ہے۔ اچھا یہ دکان دے دینا، میں پیسے دیتا رہوں گا، یہ سامان گھر کا دے دینا۔ اللہ کے بندوں، مجبوروں کو مجبور نہ کرو۔ اللہ وہ ہے جو امیروں کو غریب کرتا ہے، غریبوں کو امیر بناتا ہے۔ اب جو بات میں سنا رہا ہوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جیسے دعا کی، پیارے مدنی کریم فرماتے ہیں انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم۔ لوگوں، میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے ثمر میں آیا ہوں۔ کس میں آیا ہوں؟ انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے دادا ابراہیم کی دعاؤں کا صلہ ہوں، ثمر ہوں۔ آپ دیکھیں ہماری اولاد کس چیز کا صلہ ہے؟ دعاؤں کا ثمر۔ کیسی اولاد ہوتی ہے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے 2 جہانوں کا سردار دے دیا۔ آپ دعا کرتے رہیں، رب لا تذرنی، جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ دعا کریں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، رب هب لي من الصالحين۔ اللہ نیک صالح اولاد دے، اللہ کی طرف سے خوشخبری آئے گی، اولاد ایسی ہوگی جو صاحب العلم ہوگی۔ ایسی ہوگی
دانا بینی صاحب العلم، ہمیں چاہیے کہ خاص کر شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ جو تربیت تعلیم میں ہے وہ کسی میں نہیں ہے۔ وہ کیسی تربیت ہے آپ دیکھ لیں، ایک آدمی ہے جیل کے اندر ہے، بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، دوسرا قیدی رہا ہو کر جاتا ہے، بادشاہ روزانہ اپنے مشیروں سے وزیروں سے جو 7 وزیر خوشامد ہیں سب سے کہتے ہیں یار میرے خواب کی تعبیر بتاؤ، میری پریشانی کا حل بتاؤ۔ وہ سارے پیٹ کے پجاری چوری کھانے والے مجنوں وہ کہتے ہیں بادشاہ یہ کوئی خواب نہیں ہے۔ بادشاہ کہتے ہیں کوئی خواب نہیں ہے تو مجھے تو رات کو نیند نہیں آتی، بار بار 7 گائیں آتی ہیں، 7 بالی آتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں مجھے روز پریشان کرتی ہیں، حل بتاؤ یار، کوئی حل ہوگا۔ ایک آدمی جو رہا ہو کر گیا نا، اس نے یہ بات سن لی، اب غور کرنا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، مصر کے بادشاہ، اور وہ بوڑھا ہو چکا تھا بادشاہ بھی، بہت بڑی عمر کا بادشاہ، جو تیرا خواب ہے نا وہ تیرے یہ وزیر مشیر کھانے پینے والے چوری کھانے والے یہ خوشامتی لوگ یہ نہیں بتا سکتے۔ ہاں یار کون بتائے گا؟ وہ آدمی جیل میں ہے، اس کا نام یوسف ہے۔ ہم خواب جو دیکھتے تھے ہماری بات کی تعبیر ایسے بتاتا تھا کہ 100% بالکل پوری۔ بادشاہ کہنے لگا وہ یوسف کون ہے؟ وہ کسی کیس میں ہے جیل میں۔ اچھا یار اس کو لاؤ، میری تو پریشانی ہے۔ اب کون سی اللہ اکبر سفارش ہے؟ نہ اس کا باپ اس کے ساتھ، نہ اس کے بھائی اس کے ساتھ۔ یہ کہتے ہیں عوام کی طاقت سے، دیکھو نہ اس کے پاس عوام ہے، نہ دولت ہے، نہ کرنسی ہے۔ یقین کریں آدمی کی دارین کی فلاح نجات جمہوریت میں نہیں ہے، علم میں ہے۔ کس چیز میں؟ علم آئے گا، عمل کا امام بنے گا۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ایک تو بات سمیٹی نہیں جاتی، اب میں کلوز کرتا ہوں، چند منٹ رہ گئے۔ دیکھنا علم والے بے علم برابر نہیں ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، جس طرح بینا اور نبینا برابر نہیں، اس طرح علم والے بے علم برابر نہیں۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، جس طرح اندھیرا اور روشنی، رات اور دن برابر نہیں، اس طرح علم والے اور بے علم برابر نہیں۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، دھوپ اور سایہ برابر نہیں، اس طرح علم والے بے علم برابر نہیں۔ اب بھی بات سمجھ نہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، جس طرح مردہ اور زندہ برابر نہیں، اس طرح علم والے اور بے علم بھی برابر نہیں۔ سمجھتے ہو بات کو؟ کتنی چیزیں اللہ نے بتا دی۔ مردہ زندہ جیسے برابر نہیں نا، اس طرح پڑھا ہوا اور بے علم نہ پڑھنے والا یہ دونوں برابر نہیں۔ آپ کی مرضی اولاد کو مردہ بناؤ یا زندہ بناؤ، جس طرح دھوپ سایہ برابر نہیں، دھوپ میں سختی ہے، سائے میں سکون ہے۔ آپ کی مرضی، آپ اپنے بلڈ پریشر والی اولاد بناؤ یا فرما بردار، تابعدار، شب زندہ دار، حوصلے والی بناؤ۔ جس طرح لوگوں دھوپ، اللہ اکبر، جس طرح رات اور دن، جس کے پاس علم ہے نا وہ روشنی پر ہے، جس بیچارے کے پاس علم نہیں ہے وہ اندھیرے میں ہے۔ وہ بادشاہی کیوں نہیں؟ وہ روزانہ کہتا ہے یار خواب کی تعبیر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ علم والا ایک آدمی ہے جیل میں۔ اب سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ کون یوسف؟ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ بَلَغَ
शुद्धहू, अल्लाह ने बलूगत में आतैनाहू हुक्मन व इल्मा, जैसे जैसे जो बन जवानी को पहुंचा आतैनाहू हुक्मन व इल्मा। हर एक को अताने वाला कौन है? माँ साथ हो ना हो, बाप साथ हो ना हो, बिरादरी साथ हो ना हो, सबको नवाजने वाला कौन है? सबको देने वाला कौन है? सबको अताने वाला कौन है? जरा गौर से देखना। वनूहन आतैनाहू हुक्मन व इल्मा, वलूतन आतैनाहू हुक्मन व इल्मा, वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा, उलाइका الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة। اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اس کو کہتے ہیں جو اعلان کر رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ اللہ آپ فرماتا ہے لوگو، ایک ایک پیغمبر کا نام لے کر مالک نے فرمایا آتَيْنَاهُ، ہم نے عطا کیا ہے حکم و علم، یعنی ایک ان کو دانائی حکمت دی ہے، دوسرا علم۔ علم کا معنی کیا ہے؟ علم کا معنی جاننا پہچاننا، جان پہچان دی۔ یہ سفید ریش ہے، اس کا احترام یہ بچہ ہے، اس کے ساتھ شفقت یہ ہے، یہ ماں ہے، اس کا ادب یہ ہے، یہ پڑوسی ہے، اس کا احترام یہ ہے۔ ایک ایک کے حقوق کو جاننے والا صاحب العلم کیسے ہوتے ہیں؟ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیکوکاروں کو ایسے بدلہ دیتے ہیں۔ کیسا نیکوکار تھا علم والا؟ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ۔ فرمایا جب اس کو ایک غلط کار خاتون نے کہا ہیت لک، میری طرف دیکھ، وہ کہنے لگا قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مسواج انہو لا يفلح الظالمون ولقد ہمت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربی۔ میرا جی چاہتا ہے میں قرآن پڑھتا چلوں۔ ایک دن میں قصیم میں مکتب جالیات اسلامک سنٹر میں اردو میں بیان کر رہا تھا، اور جیسے ہی میں نے تلاوت شروع کی تو مدیر مجھے عربی میں کہتا ہے شیخ آپ ترجمہ نہ کرو، ایسے پڑھو، ٹائم تھوڑا ہے۔ اب بھی میں دیکھتا ہوں ادھر ٹائم تھوڑا ہے، میں عبارت پڑھتا رہوں تو ترجمہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، میں شارٹ بات سناتا ہوں۔ فرمایا اللہ کریم نے برہان ربی، ہمارے بندے نے دلائل دیکھے ہوئے تھے، علم تھا اس کے پاس۔ برہان کیا ہے؟ برہان کا معنی اس کے پاس دلائل، ایسے دلائل تھے کہ وہ جانتا تھا کہ ڈاکٹری کس کی پاس ہوتی ہے، کس کی پاس نہیں ہوتی۔ جتنی لوگ ہیں ان کو سیاست میں آنے سے پہلے، منبر پہ آنے سے پہلے یہ قانون بناؤ کہ پہلے ان کی ڈاکٹری کراؤ کہ یہ کس بیماری میں مبتلا ہے۔ اگر یہ شرابی، جواری، یہ دنیا کے نشائی اور دنیا کے سیاکار، غلط کار نکلیں تو یہ حقدار ہی نہیں ہے نہ قیادت کرنے کے، نہ لیڈر بننے کے، نہ امام بننے کے۔ کیسا لیڈر ہو؟ دیکھو دیکھو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ لیڈر ایسا ہو جیسے قرآن بتا رہا ہے قالت حیت لک قال معاذ اللہ، کہنے لگی دفع ہو جا، انہو ربی احسن مسواج، تیرا جو گھر والا ہے وہ میرا مربی ہے،
میں نے اس کے گھر سے کھانا کھایا ہے، نمک کھایا ہے۔ برہان ربی، میرے پاس دلائل ہے کہ سیاہ کاروں کا خون خراب ہو جاتا ہے، ان کی ڈاکٹری پاس نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں، میرا تو اندازہ یہ ہے 95% ایسی دنیا ہے جن کی ڈاکٹری ختم ہے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ خون خراب کیوں ہے؟ ماحول خراب ہے۔ کیوں خراب ہے؟ پہلے باپ نے یہی ماحول دے دیا، ماں نے ہی ایسا ماحول دیا، بھائیوں نے یہ ایسی ایک اللہ پر غلط کاری، سیاہ کاری، گناہ گاری کی طرف لگایا۔ لوگوں آؤ، مہنگائی کا بھی مقابلہ علم کرتا ہے، برائی کا مقابلہ علم۔ یہ قرآن سے میں اور کیسے وضاحت کروں؟ اپنے بچوں کی ڈاکٹری بھی صحیح کراؤ، دماغ بھی صحیح کراؤ۔ یہ منٹل اولاد رات دن نیٹ، کیبل ڈش اور گندے موبائل چلا چلا کے اب نہ ماں کو ماں سمجھتی ہے، نہ باپ کو باپ سمجھتی ہے۔ یہ سارے لوگ اس طرح کے کیوں ہو گئے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کا تعلق چھوڑا ہے۔ اب میں سے پوچھو، میں شعر سنا رہا ہوں، اللہ کرے میرے بہن بھائیوں کے دل میں جذبہ ہو کہ ساری جائیداد، ساری دکان، سارا مکان، سارے زیورات ہم فروخت کر دیں گے، ایک اپنے بچے کو، بیٹی کو، بیٹے کو قرآن کی تعلیم ضرور دلائیں۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، لوگ تو جان دینے کے لیے اللہ کے لیے قربان ہوتے ہیں، تم قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے کیوں نہیں تیار ہوتے؟ کبھی سنا ہے؟ میں نے ایک واعظ بیان کیا ہے، نیٹ پہ آپ لکھا کریں قاری عبدالرحیم کلیم، تو ایک میرا عنوان ہے فرزند نو غسل کرا بیٹھی، دیکھ کنگھیت جوڑ تھا بیٹھی، سونی سونی پوشاک پوا بیٹھی، اللہ نیتاں دے پھل دیندا ہی، او اسماعیل تیار کھڑا وچ تار صبر دے، تار کھڑا قربان زبی دیاں صبراں تو، پیا موت نو آپ سڈیندا ہے، ایک ہاتھ چھری بے ہاتھ رسی، دل بر دی انگلی، چاہ نبی بابی نبی بیٹا بھی نبی، حد مک گئی تعمیل دی۔ اب آیا گئے مائی حاجرہ کے پاس کہ اللہ نے بیٹا مانگا ہے، وہ کہنے لگی اللہ نے مانگا ہے تو پہلے سوارنے دو۔ جہاں ابراہیم نے خواب ڈٹھا، تعمیل اتے بیتاب اٹھا، الحاجرہ نال کلام تھئی، چاترش رسائی بات مائی کیا کہتی ہے؟ خوش نصیب بی بی حاجرہ پاک کہتی ہے، یہ نہیں کہتی کہ ابراہیم پہلے تو میرے ماں باپ مجھ سے دور ہے، پہلے تو میرے بہن بھائی نظر نہیں آتے، پہلے تو میرا آگے پیچھے تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے، تو میرا ایک بیٹا ہے کون؟ اس کے لیے بھی چھری والا خواب دیکھا ہے، رونے نہیں لگی۔ اب میری بہنیں، میرے بھائی سب سنو، ہم نے اولاد کو کتنی لاڈلا، کتنی سر پہ سوار کر دیا ہے۔ مائی کہنے لگی اللہ نے ایک بیٹا مانگا ہے، وہ دے جتنی بیٹے دے، میں اس کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ تو ما عہد اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ، وہ کہتی ہے میں اللہ سے وعدہ کر چکی ہوں، وہ دیتا جائے میں قربان کرتی جاؤں گی۔ وہ ماں باپ بچے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آج ہم اللہ کے گھر میں باوضو بیٹھ کر اللہ کے قرآن پڑھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہے۔ ہمارے بچے ہیں اللہ اکبر سارا دن موبائل پر رہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے کتابیں دی ہیں انبیاء کو، موبائل پڑھ رہے ہیں، نیٹ کیبل ڈش پہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، رات دن کیسی کیسی گندے ماحول شہر میں ہے۔
میں انتظامیہ سے درخواست کروں گا، ہمارے شہر میں ہماری آنے والی نسل کو تباہ کرنے کے لیے یہ جو غلط قسم کے ہوٹل بنائے گئے ہیں، کبھی شیشہ پی رہے ہیں نوجوان، کبھی سگریٹ پی رہے ہیں چائے کے بہانے، کبھی سموسے پکوڑے کے بہانے ایک جگہ پہ جمع ہو کر وہ سارے نشے سیکھ رہے ہیں۔ انتظامیہ کے بھائی، اگر کوئی سی آئی ڈی والے میرے بھائی بیٹھے ہیں تو وہ رپورٹ لکھیں، کم سے کم آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے کہ ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا، وہ ہمارے ڈیرہ غازی خان کے بے شمار مزدور طبقہ لوگ دبئی سعودی میں محنت کر رہے ہیں، اور ادھر بچے جب فاق آتے ہیں تو بچہ جہاز بنا ہوا ہے۔ بچہ کون ہے؟ وہ شیشہ پی رہا ہے، باپ بولتے ہیں ادھر آؤ، وہ کہتے ہیں وہ باپ کو باپ نہیں سمجھ سکتے، عقل تک نہیں ہے۔ اللہ کرے ہماری آنے والی نسل، یہ ہونہار ہمارے بچے، یہ قرآن کے قاری اور علم کے دین کے دائی، اسلام کے شہدائی بن جائے، اپنے محبوب پاک کے سچے سپاہی بن جائے۔ آپ دیکھیں کتنی خوش نصیب ہیں جن کے بچوں نے مصلی پہ قرآن پاک سنایا ہے اور وہ پیچھے ماں باپ نے سنا ہے۔ وہ کتنی ہیں جن کے بچے ممبر پہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں، ماں باپ سنتے ہیں، کتنی ان کو انجیکشن لگتا ہے دل کے حوصلے کا، زندگی اور بڑھ جاتی ہے، دکھ بھول جاتی ہے۔ آج وہ علم سیکھو جو علم اللہ نے عرش برین سے بھیجا، دنیا والوں کو سکھایا پڑھایا۔ لوگو من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ اب بات پوری نہیں ہوتی تو میں شعر سناتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ بادشاہ کے پاس سیدنا یوسف کو لینے گئے تو انہوں نے کہا علم والا تھا نا، پہلے میری سماعت کرو، ریگولر طریقے سے میں بہ رہا ہوں، اگر میری ضمانت بنتی ہے تو میں آتا ہوں، ضمانت نہیں بنتی تو میں ادھر ہی ہوں۔ ان کو پتا تھا کہ مقدمے کی پیروی کرنی ہے، چھپنا نہیں ہے۔ سچا آدمی اپنا مقدمہ خود لڑتا ہے۔ جب مقدمے کی پیروی کی گئی تو بادشاہ آرڈر دے، 2-4 سیکنڈ میں پیروی ہوگی۔ وہ کہنے لگے بادشاہ کی اپنی گھر والی جھوٹی تھی، یوسف ایھا الصدیق، یہ یوسف سچا ہے۔ اب یوسف بہ رہا ہے، دیکھنا ذرا میری طرف، یوسف پاک بہ رہا ہے، باپ کا بھی پتہ نہیں ہے، ماں پہلے فوت ہو گئی ہے، بھائیوں نے ویسے دھوکہ کر دیا ہے، سوا اللہ کے جس کے ساتھ اللہ ہو، یوسف اکیلا ہی کیوں نہ ہو، ہر دم اس کا بھلا ہو۔ آپ دیکھ لو، بادشاہ نے کہا پیارے یوسف کئی دن ہو گئے میں پریشان ہوں، یہ میرے گرد جو سارے بیل میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو جانتا ہے کہ میں خواب میں یہ دیکھ بادشاہ، یہ خواب آپ کا یہ ہے کہ مہنگائی آنے والی ہے۔ کیا آنے والی؟ اللہ کرے ایسا کوئی تعبیر بتانے والا پاکستان میں بھی آ جائے۔ پھر اور کیا کرنا ہے؟ انہوں نے ساری تعبیر بتا دی۔ یہ 13واں پارہ ہے قرآن پاک ہے، سپارے کا پہلا صفحہ ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کو پڑھنے کو جی چاہتا ہے، لیکن نہ عمر وفا کرتی ہے، نہ ٹائم وفا کرتا ہے، نہ آپ لوگ اللہ اکبر اتنی حوصلے میں ہیں کہ میں تفصیل میں سناتا چلوں۔ بادشاہ نے کہا یار ایسے ہے، تو میری کرسی پہ بیٹھ، سارا نظام تو سمجھتا ہے، مجھے بھی اتنی پتہ نہیں ہے، میں ضعیف العمر ہو گیا ہوں۔ میں اس انتظار میں تھا کہ کوئی بچہ ہمارے آنکھوں کے سامنے آئے، میں اپنے ہاتھ سے اس کو اپنی مسند پہ بٹھا دوں۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں
تم تو یہ کہتے ہو برادری کی قوت سے ہم یہ بنیں گے، لیکن وہ بنو گے کیسے؟ 2 سال بعد چھٹی ہو جائے گی، 3 سال بعد تمہارے خلاف کوئی اللہ اکبر ہو جائے گا، 5 سال بعد تمہاری ساری سیاست ختم ہو جائے گی، پھر اور لوٹا بننا پڑے گا۔ اب دنیا والوں کو سمجھایا، اور دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں، ہمیشہ ہمیشہ اقتدار میں رہنا چاہتے ہو تو علم والے بن جاؤ، جب تک زندہ رہو تو دنیا میں عزت کے ساتھ، دنیا سے جاؤ تو قبر میں عزت کے ساتھ، قبر سے اٹھو تو حشر میں عزت کے ساتھ۔ کیسے کیسے عزت ملتی ہے؟ رب قد آتیتنی من الملک، سیدنا یوسف پاک کو جب مصر کا بادشاہ بنایا تو انہوں نے نعرہ لگا دیا، آتیتنی من الملک، اللہ ماں بھی میری فوت ہو گئی، باپ بھی آنکھوں سے اوجھل ہے، بھائی پتہ نہیں کہاں ہے، میرا گھر کہاں ہے، لیکن تیرا شکریہ آتیتنی من الملک، تو نے مجھے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ کیوں بادشاہ بنایا ذرا غور کرنا، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اللہ تو نے مجھے حدیث پاک کا، یعنی حدیث کہتے ہیں بات کو، یعنی باتوں کی تعبیر کا، حدیث کریم کا، حدیث شریف کا، حدیث پاک کا تو نے مجھے علم دے دیا۔ وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض، اللہ تیرا بے شمار احسان الہ، مینوں ہور تاں کچھ نہیں سجدا، جس ڈیوے نوں اللہ آپ جگاوے او تاں کہیں تو نہیں بھی بجھدا۔ اللہ روشن کرتا ہے تو علم والوں کو روشن کرتا ہے۔ کس کو روشن کرتا ہے؟ یوسف پاک کو حکومت ملی تو وجہ کیا تھی؟ علم تھا۔ اب آخری بات میرا سلام، اس لیے اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اس کتاب کی وجہ سے رفعت ملتی ہے۔ مصطفیٰ پاک نے بتایا ہے اس کتاب کی وجہ سے رفعت کیسے ملتی ہے۔ دنیا ساری رو رہی ہے لیکن یہ خوش ہو رہا ہے، بلاوا آ رہا ہے، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، او میرے بندے پڑھتا جا، چڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا، جہاں تیری تلاوت کا اختتام ہوگا وہاں تیرا مقام ہوگا۔ اب دنیا والوں کو بتایا جا رہا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی عزت اس کو ملے گی جس کے پاس دین کا علم ہے، حلال کا علم ہے، عدل کا علم ہے، انصاف کا علم ہے، پاکیزگی کا علم ہے، زندگی بسر کرنے کا، انسانیت کی ہمدردی کا علم ہے، دنیا میں اللہ اکبر دوسرے کے ساتھ رحم کرنے کا علم ہے۔ اللہ پاک نے اس کو عظمت ایسی دینی ہے، دیکھیں دیکھیں مثالیں تو بے شمار ہیں، لیکن ایک دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، یار اے سیدنا موسیٰ پاک علیہ السلام سب سے بڑا عالم کون ہے؟ علم کس کے پاس ہے؟ فرمانے لگے آنا، میں ہوں۔ انہوں نے سوچا میرے پاس کتاب بھی ہے، تورات بھی ہے، علم بھی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے کل فن رجال، ہر کام کے لیے اللہ نے الگ الگ علم دیے ہیں۔ انجینئر کے پاس اور علم ہے، ڈاکٹر کے پاس اور علم ہے، سرجن کے پاس اور ہے، فزیشن کے پاس اور ہے، پتہ چلتا ہے حکیم کے پاس اور علم ہے، اور اسی طرح مفسر کے پاس اور علم ہے، شیخ الحدیث کے پاس اور علم ہے۔ ہر فن کا اللہ نے مرد بنایا ہے، دنیا والوں کو سمجھایا لوگوں میں نہ رہو۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے یار موسیٰ پاک
جلدی کرو میں کے بدلے میں بستہ اٹھاؤ. تو کہتا ہے میں بڑا عالم ہوں. کسی خطیب کو خاص کر جو مناظر لوگ ہیں یہ زیادہ میں کرتے ہیں. یہ تصور میں کہتے ہیں جیسے ہم نے ساری دنیا فتح کر لی. لکھیں گے فاتح فلاں فاتح فلاں فاتح. بھی کون سا قلعہ فتح کیا ہے؟ ہاں فتح یہ کیا ہے کہ برادریوں کو 2-4 مرتبہ مناظرے کر کے لڑا جھگڑا لیا. او لوگو جب کلی علم پیغمبر کے پاس نہیں ہے تو میری آخری اپیل سنو. اللہ نے فرمایا میرے یار مجمع البحرین بستہ اٹھاؤ 2 دریاؤں کے درمیان تیرا استاد ہے. اب وہاں چلتے چلتے دیکھنا دنیا میں روح زمین پر سب سے مشکل ترین کام ہے ریت پہ چلنا. 2 دریاؤں کے درمیان کیسی ریت ہوگی, کیسی ہوا چلتی ہوگی, کیسے اللہ اکبر وہ پوڈر اٹھتا ہوگا, کیسے حالات ہوں گے, کیسا رستہ دشوار ہوگا. وہاں ایک بوڑھے کو دیکھے تو کہتے ہیں کہ میں علم کے لیے آیا ہوں. اب دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے علم کے لیے اللہ کے پیغمبر نے اپنے گھر سے بستہ اٹھایا. ہمارے بچے کون ہیں جو علم لینے کے لیے گھر سے نہ نکلے؟ ہم کہیں ہم تو بھائی بڑے چودھری میاں راج. اللہ اپنا بابا دادا یاد نہیں ہے, اپنی اوقات یاد نہیں, بلکہ یہ لوگ کہتے ہمارے پاس استاد آئے. یاد کرو کنواں چل کر نہیں آتا, کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے. یہ جو پیشہ ور ٹیوشن پڑھانے والے پھر رہے ہیں یہ کوئی علم والے نہیں ہیں. علم والا آدمی اپنی مسند پہ بیٹھتا ہے اور اس کی بادشاہت کیسے ہوتی ہے. ریاست بخارے کا بادشاہ اپنی گھر کی 4 دیواری کے بہر جھانک کر دیکھتا ہے. گھر والی کہتی ہے بہر کیا دیکھ رہے ہو؟ کہتی ہے بادشاہ آ رہا ہے. وہ گھر والی کہتی ہے بادشاہ تو ریاست بخارے کا تو کہتا ہے تجھے پتہ نہیں یہ وہ بادشاہ ہے. ہم تو لوگوں پہ بظاہر لاٹھی کی حکومت کرتے ہیں, یہ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یہ کہے تو لوگ دولت دیتے ہیں, یہ کہہ دے تو لوگ جانیں قربان کریں, یہ کہہ دے تو لوگ عوام اس کے آگے پیچھے ہیں. یہ کون حکمران ہے؟ ہم تو عارضی ہیں. یہ ہمیشہ دنیا میں بھی حکمران ہے, آخرت میں بھی. اقرأ ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. آخری میری اپیل پھر دیکھو غریبوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے نوازتا ہے. اللہ کریم فرماتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا. ایک دن سیدنا طالوت کو پیغمبر نے بادشاہ بنا دیا. یہ قرآن کا دوسرا پارہ ہے, آخری صفحہ شروع ہو رہا ہے. قرآن پڑھیں گھر میں جا کر, بہت سے پیارے پیارے سچے موتی حدیث میں بھی ہیں, قرآن میں بھی ہیں. میں آپ کو کون سی بات سناؤں؟ چلو آخری باتیں اور چند باتیں یاد ہونے والی یاد کر لیں. جس طرح ظلم کے جہالت کے اندھیرے دنیا میں ہے نا, تو رات کی سیاہ گھٹاؤں میں پتہ ہے راستے اور ٹائم اور سمت کون بتاتے ہیں؟ تارے بتاتے ہیں. آدمی صحرا میں غائب ہو جائے, بھول جائے تو دانا بین آدمی کہے گا یہ جو تارا ہے یہ کتب تارا ہے, یہ فلاں ٹائم پہ. جتنی ہمارے لوگ واچ اور گھڑی اور سا آنے سے پہلے جو لوگ تھے گھڑی سے پہلے وہ تاروں کو دیکھتے تھے. رات کے سیاہ اندھیروں میں جس طرح تارے ستارے چمکتے ہیں, وقت بھی بتاتے ہیں, سمت بھی بتاتے ہیں, راستہ بھی بتاتے ہیں, اور لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں, روشنی بھی دیتے ہیں, خوبصورتی بھی لگتی ہے. اس طرح رات کے اندھیروں میں اللہ نے تاروں کو بنایا, آسمان کے ستاروں کو,
اور جب زمین پہ ظلم کے اندھیرے ہوں، جہالت کے اندھیرے ہوں، سیاست کے اندھیرے ہوں، رمضان کی عبادت کو لوگوں کو بے چین کیا جا رہا ہو، اعتکاف والوں کو لڑایا جا رہا ہو، قرآن اور روزے سے دور کیا جا رہا ہو، زمین پہ اللہ پاک نے روشن ستارے بنائے ہیں تو قرآن والے بنائے ہیں، علم والے بنائے ہیں، کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ وہ بڑے سے بڑے فرعون سے کہتے ہیں کہ فرعون تو غلط ہے، رحمان اللہ سچا ہے۔ اب دنیا والوں کو سمجھایا، دیکھو دیکھو، قالوا تملکا، قالوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ وَلَمْ يُؤْتَ سَعْدًا مِنَ الْمَالِ۔ کہنے لگے ہماری زمین، ہمارے مال، ہمارے بینک بیلنس کے مقابلہ میں اے نبی یہ طالوت تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم۔ اور یار اس کی زمین تھی کہ نہیں ہے؟ دکان مکان لاٹ پلاٹ بینک بیلنس کچھ نہیں ہے، بسطۃ فی العلم۔ ایک تو اس کے پاس علم ہے، والجسم، دوسرا یہ نڈر ہے، بے باک ہے، سچ کہتے ہوئے ٹانگیں نہیں کامتی، بے دھڑک بات کرتا ہے۔ اس لیے میں نے اس کو تمہارے لیے حاکم بنایا ہے۔ اب دنیا والوں کو بتاؤ، طالوت کو اللہ نے حاکم بنایا، یوسف پاک کو اللہ نے حاکم بنایا۔ اس طرح دنیا میں اگر اپنے بچوں کو حاکم بنانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے ان کو کتاب اور قلم کا دوست بناؤ۔ جب قلم کا دوست بناؤ گے، کتاب کا دوست بناؤ گے تو آپ کو شعبان کا مہینہ نظر آئے گا۔ یہ شعبان میں، شوال میں، یہ شوال کا جو مہینہ ہے اس میں 10 شوال سے دینی مدارس میں مرکز توحید قاری عبدالرحیم کلیم چوک چرٹا میں اللہ کے فضل سے داخلہ جاری ہے۔ آپ کے بچے بھی بڑے بڑے خطیب بن سکتے ہیں، حفاظ بن سکتے ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا ان کے لیے قربانی دیں، کنونس کا پروگرام کریں تاکہ بچہ صبح سے جائے، شام کو آپ کے پاس واپس آئے۔ آپ 2-4 سال میں دیکھیں گے بچہ ہمارا ہوگا، قرآن کا ترجمہ سنائے گا، بچہ ہمارا ہوگا، ممبر اس کے پاس آئے گا، بچہ ہمارا ہوگا، ہمارے کلیجے کی ٹھنڈک بن جائے گا، بچہ ہمارا ہوگا، ہماری زندگی کا چین قرار بن جائے گا، بچہ ہمارا ہوگا، ہماری ساری فیملی کا سکون بن جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں یہ شوال کا مہینہ اللہ ہمارے لیے برکت والا بنا دے۔ جتنی میری بہنیں، جتنی میرے بھائی میری بات سن رہے ہیں یہ سمجھ لیں، علم عمل کا امام ہے، علم جہالت کی موت ہے۔ اللہ نے سب سے بڑی گفٹ، سب سے بڑا پیکج اپنے پیغمبروں کو دکان مکان سامان نہیں دیا، کسی کے پاؤں کی جوتی نہیں ہے، کسی کے سر کا شملہ نہیں ہے، کسی کا قمیض ہے 70 ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، کسی کے پاس ہاتھ میں کھجور کی چھڑی ہے تلوار کے مقابلہ میں، لیکن دیکھو اللہ نے اپنے پیاروں کو کیا دیا؟ علم دے دیا۔ اس لیے میں نے عرض کی ہے، سب بہن بھائیوں سے میری التماس ہے، ہو سکتا ہے زندگی تو کسی سے وفا نہیں کرتی، پھر یہ ٹائم نہ ملے تو میری اپیل، میں نے اپنا منصب پورا کیا ہے تمام بھائیوں کو۔ آپ دیکھیں بچوں کو دینی مدارس میں بھیجیں، کتاب بھی مفت، استاد بھی مفت، علاج بھی مفت، خوراک بھی مفت، ازواج بھی مفت، گھر بھی مفت، دنیا کی ہر چیز، جنت بھی مفت، دنیا بھی مفت، آخرت بھی مفت۔ اگر آپ قرآن سے دور رہیں گے پھر آپ کو ٹیکس پڑیں گے۔ کیا پڑیں گے؟ ایک ایک چیز کی پریشانی، مہنگائی کا مقابلہ دین کا علم کر رہا ہے۔
اور دنیا کے معاشرے کی خرابی کا مقابلہ وہ بھی دنیا میں دین کا علم کر رہا ہے۔ آپ جس طرح چاہتے ہیں، میری اپیل، یہ حسرت میری کبھی پوری نہیں ہوتی، میرے بس میں ہو میں گھڑی کو اور پیچھے کر دوں، ابھی سے بات شروع کروں کہ دیکھیں جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہم نانا کے وارث بنے، دادا کے وارث بنے، ہم بابا کے وارث بنے، ہم امی کے وارث بنے، اسی طرح ہمارے دل میں ہو کہ کائنات کے تاجدار وہ ضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، وما رمیت اذ رمیت کے ہاتھوں والے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء کی پیشانی والے، ما زاغ البصر وما طغی کی آنکھوں والے، یا ایھا المزمل کی کملی والے، یاسین کی سرداری والے، علم نشرح کے سینے والے، ساری کائنات کے تاجدار در یتیم محمد کریم کے علم کا وارث کون بنے گا؟ آج اپنے اندر یہ عہد پیدا کرو، یہ ہمت پیدا کرو، یہ جرأت پیدا کرو، پھر دیکھو یہ ساری دنیا کے جتنی لٹیرے ہیں، جتنی دنیا کے آپ کو اللہ اکبر دھوکہ دینے والے مذہبی یا سیاسی یا دنیا میں اللہ اکبر فسادی لوگ ہیں، ان سب سے آپ کو نجات ملے گی، آپ کو سکون آئے گا۔ ایک بچہ رات دن اپنا سبق آ کر سنائے گا، آپ کہیں گے یہ کیسے دعائیں یاد کر کے آئے ہو؟ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں جس جو اپنے پڑھا لکھا بچہ اپنے باپ کا دادے کا جنازہ پڑھاتا ہے تو اس کی میت کو بھی راحت ملتی ہے۔ اپنے بچوں کو اپنے جنازے کے لیے تیار کرو گے، عہد کرو انشاءاللہ۔ ہر ماں اپنے بچے کو، ہر بھائی اپنے بچے کو، ہر دادا نانا اپنے نواسے اور پوتے کو یہ عہد کرے کہ ساری جائیداد قربان ہو جائے لیکن ایک ہمارا بچہ قرآن پڑھ جائے، حدیث پڑھ جائے، مدنی پاک کے علم کا وارث بن جائے تو وہ ہمارے لیے سودا مہنگا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس عہد پہ وعدہ وفا کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ میری بہنوں نے بھی، میرے بھائیوں نے بھی، میرے ناظرین نے بھی، میرے سامعین نے بھی، سب نے وعدہ کیا ہے۔ اچھا جس کے پاس اولاد نہیں ہے نا، یا آپ کی اولاد آپ کی بات نہیں مانتی تو آپ کسی یتیم غریب بچے کو ماہانہ وظیفہ لگا کر کنونس دے کر اس کو مدرسے میں چھوڑو اور اس کا خرچہ کرو، جب وہ پڑھ جائے گا تو تمہاری آخرت کی ٹھنڈک کا وہ بھی ذریعہ بن جائے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، اللہ تمہیں خوش رکھے، یہ دعا کر چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔